بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ مریم آیت نمبر 59۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر انبیاء کا، سعداء کا، جو بخت والے لوگ تھے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد وہ موڑ بتایا کہ جہاں سے اشرار شروع ہوئے۔ نیک لوگوں کے بعد برے لوگ کیسے وجود میں آتے ہیں؟ یہی ہوتے ہیں ان کی نسلیں، ان کی اولادیں، ان کے جانشین، ان کے پیچھے رہنے والے، ان کے متبعین، ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے، وہ ان کے بتائے ہوئے دین کے راستوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی یکدم تو کبھی ایک ایک کر کے۔ فخلف من بعدهم خلف، ان نیک لوگوں کے بعد برے جانشین آ جاتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا اور پہلا نقصان یہ ہے کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ نمازوں کو ضائع کیا تو اس کا فوراً جو رد عمل آتا ہے وہ ہے اطاعت کی حلاوت کا ختم ہو جانا، اللہ کی فرما برداری کی لذت کا ختم ہو جانا۔ واتبعوا الشہوات، تو پھر شیطان دلوں میں ڈیرے لگوا دیتا ہے اور پہلا کام یہ کرواتا ہے کہ ہر وقت ان کو شہوات کے پیچھے، بے حیائی کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ نمازوں کو ضائع کرنے کا اثر یہی ہوتا ہے کہ دنیا کی شہوات، دنیا کی بے حیائیاں، دنیا کی لذتیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ یہاں پر ایک جملہ لکھتے ہیں کہ وَإِذَا أَضَاعُوهَا فَهُمْ لِمَا سِوَاهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ أَضْيَعُ، کہ جب انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا تو دوسرے فرائض و واجبات سے تو زیادہ نقصان یہی تھا کہ پہلا نقصان اور زیادہ ضائع کرنا انہوں نے اسی کو کیا۔ پھر اس کے بعد تو باقی فرائض، یعنی سب سے بڑا فریضہ جو ہے نماز تھی، اس سے بڑا اور کوئی فریضہ نہیں ہے ایمان کے بعد۔ ہاں، باہر بندہ نکلے میدان جہاد میں ہو تو پھر ایمان کے بعد میں جہاد ہی افضل ہے، اور اس کے بعد عام زندگی میں تو نماز ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ سب سے زیادہ جن واجبات کو ضائع کیا جائے ان میں ایک نماز تھی، تو کہا ان نمازوں کو ضائع کیا لِأَنَّهَا عِمَادُ الدِّین، اس کو ضائع کرنا زیادہ ضائع کرنا ہے کیونکہ یہ پورے دین کا ستون ہے۔ بندہ گھر کی عمارت کو بنائے اور اس کا صرف ستون کمزور بنا دے تو پوری عمارت گرنے کا ہر وقت خطرہ کھڑا رہتا ہے۔ لِأَنَّهَا عِمَادُ الدِّین وَقَوَامُهُ وَخَيْرُ أَعْمَالِ الْعِبَادِ، اور سب سے اچھے اعمال عباد کی یہ نماز ہے۔ وَأَقْبَلُوا عَلَى شَهَوَاتِ الدُّنْيَا وَمَلَاذِهَا، کہ جب انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا تو دنیا کی شہوتیں اور دنیا کی لذتوں نے ان کو آ کر پکڑ لیا۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، دنیا کی زندگی کے ساتھ مطمئن ہو گئے، دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی ہو گئے۔ فَهَؤُلَاءِ سَيَلْقَوْنَ غَيًّا، یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ضرور داخل ہوں گے، یہ ضرور ملیں گے۔ لفظ ہے ملیں گے، داخل ہوں گے یا ملیں گے، کہا جی ملاقات انہوں کی ضرور ہوگی غی نامی جگہ سے۔ یہ جہنم کی ایک جگہ ہے جس کو غی کہتے ہیں۔ نماز کو ضائع کرنا اس مقام پر ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں مفسرین اکرام اپنے اپنے اقوال ارشاد فرماتے ہیں۔ اگر تو اس سے ضائع کرنے سے مراد ہے بالکلیت چھوڑ دینا، تو پھر
مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ انہوں نے تو یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ تکفیر تارک الصلاح، کہ اگر بالکل یہ نماز چھوڑ دی ہے تو یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، الیاذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں حدیث میں جو آیا بین العبد و بین الشرک ترک الصلاح، کہ بندے اور شرک کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ یہی نماز کو چھوڑنے کا ہے، یعنی اگر نماز چھوڑ دی تو مشرک اور کافر بن گیا، الیاذ باللہ۔ اور دوسری حدیث میں ہے العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان معاہدہ یہ ہے کہ نماز کو برقرار رکھیں گے، اگر نماز صحیح نہیں ہوگی تو پھر نماز کو چھوڑ دیں گے تو فقد کفر، تو انہوں نے کفر کیا۔ اگر تو اس سے مراد نماز کو بالکل ضائع کرنا تھا تو پھر تو بندہ کافر۔ اگر اس آیت سے پورا ضائع کرنا نہیں، صرف اوقات سے ہٹانے کا نام ہے، پھر بھی اللہ غصہ فرما رہے ہیں انما اضاعوا المواقیت، انہوں نے نمازوں کو ان کے اوقات سے ضائع کیا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ نیک لوگ جو ہیں علی صلاتہم دائمون، اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ تو جو نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے تو اس نے نعوذ باللہ کفر کیا۔ اس لیے موجودہ امام الحرم حرمین الشریفین وہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی ہے تو اس نے چونکہ اسلام سے نکل گیا، اگر واپس آنا ہے تو پھر وہ کلمہ اسلام پڑھے گا، دوبارہ نکاح کرے گا، ورنہ اس کی بیوی کو اجازت ہے وہ عدت بیٹھ جائے اور اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، بغیر طلاق لیے آگے شادی کر سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ کافر ہوا تو نہیں ہے، البتہ اسلام کی آخری سرحد پر کھڑا ہے، کہ بس اس کے بعد ہوتا تو کفر ہے، لہذا اس کی بیوی تو مطلقہ ہے، اس کی بیوی کو تو نکاح نہیں ٹوٹے گا، البتہ یہ ہے کہ اس کے ایمان پر شک ہے، اس کے ایمان پر اطمینان نہیں ہے اہل سنت علماء کو، یعنی ائمہ اس بات میں اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ بچا بھی ہے کہ نہیں بچا، یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے نا، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف ایک وحی ہوئی تھی، یہ وحی چلتی آ رہی تھی، نقل ہوتی آ رہی تھی، اور مسلمانوں میں بھی اس کا تذکرہ شروع ہو گیا تھا۔ مفسر ابن کثیر الاشہب العطاردی، ابو الاشہب العطاردی، ان کی طرف سے قول نقل کرتے ہیں کہ اوحى اللہ تعالی الی داؤد، کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی تھی، یا داؤد حذر وانذر اصحابک اکل الشہوات، کہ اپنے بندوں کو، اپنے متبعین کو ڈرا اور ان کو بتا کہ شہوتیں نہ کھاؤ، شہوتوں کا کھانا یعنی ایسی چیزوں کا استعمال جو شہوتوں کو بڑھا دیتی ہیں، حرام کا استعمال شہوتوں کو بڑھا دیتا ہے، فضولیات کے کھانے شہوتوں کو بڑھا دیتے ہیں، حتیٰ کہ بھوک جب ختم ہو جائے اور اس کے بعد کھانا یہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ عقولها عنی محجوبہ، ان کے عقول مجھ سے پھر بند ہو جائیں گے، یعنی ان کا اور میرا، ان کے عقلوں کا اور میرے پردہ آ جائے گا، وہ اپنے اللہ کو پا نہیں سکیں گے۔ وَإِنَّ أَهْوَنَ مَا أَصْنَعُ بِالْعَبْدِ مِنْ عَبِيدِي إِذَا آثَرَ شَهْوَةً مِنْ شَهَوَاتِهِ عَلَيَّ أَنْ أُحْرِمَهُ طَاعَتِي، اور سب سے کمزور اور چھوٹی سزا جو میں دیتا ہوں نا اپنے اس بندے کو جو کسی بھی شہوت کو ترجیح دے دیتا ہے، کسی طرح کی بھی وہ بد کرداری اپناتا ہے، آنکھ کے ذریعے، کان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے یا اپنی اقوال زبان کے ذریعے، سب سے کمزور بات تو پہلی یہ ہے کہ میں اسے اپنی اطاعت سے محروم کر دیتا ہوں، وہ میری عبادات سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو لذت ہی نہیں آتی، نعوذ باللہ۔ تو یہ جہنم کے اس گڑھے کی تذکرہ ہو رہا ہے کہ جہاں پر یہ لوگ جائیں گے،
یہ غج نامی جگہ پر جائیں گے۔ غج کیا ہے؟ ایک روایت میں آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ مفسر ابن جریر نے نقل کی ہے کہ ما غی و اثام، کہ غی اور آسام کیا ہے؟ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ یہ جو نماز کو ضائع کرنے والے اور شہوتوں کے پیچھے چلنے والے یہ غی نامی جہنم میں جائیں گے، اور دوسری جگہ پر فرمایا یہ بد کردار لوگ یلقا اسامہ، جس طرح سورہ الفرقان میں فرمایا کہ اسام میں جائیں گے۔ ما غی و اسام، اللہ کے نبی غی اور آسام کیا ہے جہنم کے؟ فرمایا بئران فی اسفل جہنم، فی اسفل جہنم، یہ دو کنویں ہیں جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں، یسیل فیہما صدید اہل النار، یہاں پر سارے جہنمیوں کی پیپ داخل ہو جائے گی، الیاذ باللہ، ان دو کنویں کے اندر پیپ گویا کہ بھری ہوئی ہوگی۔ ہاں الا من تابا، جس کے پاس لمحات باقی ہوں اور اس نے توبہ کر لی، اللہ کی طرف پلٹ آیا، وآمن وعمل صالحا، ایمان لائے اور عمل پھر اچھے کرتا رہا، فاولئک يدخلون الجنہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل کریں گے، ولا یظلمون شیئا، اور اس کی نیکیوں میں سے ذرا بھی اللہ کچھ کم کر کے نہیں دکھائیں گے، بلکہ اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہو جائیں گی، اور پھر توبہ کرنے والے کا انعام بھی اسی طرح بڑا ہے جس طرح کہ گناہ کرنے والے کا بدلہ سزا پڑی تھی۔ اس کا انعام یہ ہے کہ جتنا عرصہ اس نے گناہ کرتا رہا اور نیکیاں اس سے ضائع ہوتی رہیں، اب توبہ کرنے کے بعد اللہ اس کو اتنی توفیق دے گا کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اتنی توفیق دے گا کہ بڑی بڑی نیکیاں کرے گا، یا اللہ تعالیٰ اس سے اتنے اعمال کروائے گا، اتنی طاقتور اعمال ہوں گے کہ اس کے گناہوں کو اللہ مٹا کر اس جگہ نیکیاں لکھ دے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔